روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد وہ بندہ پھر سے فوت ہو گیا، تو وہ پتہ چل گیا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ عقیدہ آخرت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ نکال باہر کرے گا، ہم کوئی چیز کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں سب کچھ بولیں گے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ گواہی دے دے گا، اور وہ بولیں گے ہمارے حق میں بھی اور ہمارے خلاف بھی بولیں گے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے نا وہ گواہی دے گا اس دن، یہ بولے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اور آپ نے وہ بھی حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ قیامت کے دن سورۃ بقرہ اور سورۃ ناس جو ہے نا وہ بادل کے سائے کی طرح انسان کے اوپر ہوں گی۔ آپ دیکھیں قیامت کے دن میں کیا حشر ہوگا، گرمی کا وہ عالم ہوگا کہ پسینے انسان کی کان کی لو تک آ جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن یہ صورتیں جو ہیں وہ ایک بادل کی طرح انسان کے اوپر سایہ کریں گی۔ الحمدللہ، اور یہ قرآن گواہیاں دے گا، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اب قرآن کا دیکھیں، پورا قرآن پڑھنے میں آپ صرف یہ دیکھیں کہ پورے قرآن کا یہ ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ، یہ تو ہر کوئی مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کو سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کا ہونا تو ہر ایک کو پتا ہے، ہمارے اندر صرف یہ چیز پکی ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو جنت کے اندر چھوڑ کے واپس آئیں گے، 4 دفعہ بتایا ہوا ہے کہ جائیں گے واپس آئیں گے، پھر اور لوگوں کو لے کے جائیں گے، سفارش کریں گے، لے کے جائیں گے، اور آخر میں جو لوگ رہ جائیں گے وہ صرف 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوگا اور قرآن نے ان کو روکا ہوگا، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ اور شرک جو ہے یہ اتنی باریک چیز ہے کہ اس کو جاننا اور اس پہ قائم یہ رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھنا اس شرک سے۔ کئی دفعہ جب وہ آیت میں پڑھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا ہے، تو یہ بڑے ڈر کی بات ہے کہ الہ کس وقت ہم بناتے ہیں؟ جس وقت ہم ایک چیز کو لیتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں بہت آسان سی، کہ اب نماز کا ٹائم ہے، آپ کا ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، اب ڈرامہ 1 گھنٹے میں لگتا ہے نا، آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے ابھی میں نماز پڑھ لوں گی، چلو ابھی تو ٹائم نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لوں گی، اور یا تو کبھی ایسا بھی ہے کہ نماز پڑھتی نہیں ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اب دوسری چیز کے اوپر اپنا دھیان لگا رہے ہو۔ اللہ کو کب پسند ہے ایسا سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ابھی کتنی ہم نے پڑھی ہیں آیات، ابھی تو پورا 6666 آیات ہیں پورے قرآن میں آلموسٹ، ابھی تو ہم صرف 72 آیات پہ آئے ہیں، تو ابھی بھی نہیں لگتا کہ اگر ہم آگے نہ بھی پڑھے تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو پڑھ چکے کہ منافق کون تھے، ہم پڑھ چکے فاسق کون تھے، ہم پڑھ چکے کہ کافر کون ہے، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ متقی کون ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون ہیں۔ بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے جو بندے ہیں نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارد گرد گھوم جاؤ، پوری زندگی صبح سے رات تک اللہ کے احکامات کے ارد گرد گھوم جاؤ، خود بھی سکون رہے گا۔ اب دیکھیں جب ہم نیکی کرتے ہیں نا تو ہوتا کیا کہ ہمارے دل میں سکون ہوتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم نیکی کرتے ہوئے خوشیوں سے ہمارے چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ ہم کوئی ایک کسی کی ہیلپ کراتے ہیں، کسی غریب کو تھوڑے سے پیسے دے دیں گے، یا کسی کے بچے کی فیس دے دیں گے، یا کسی کے گھر میں کھانا ڈالیں گے، آپ دیکھیں وہ صرف وہ لمحہ نہیں، اتنی جلدی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی جلدی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، وہ تو اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہے کسی کا کچھ بھی، کہ آپ کے دل کے اندر خوشی جاگ اٹھتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ملین سے بھی وہ خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو خوشیاں دیتے ہیں نا اس پہ شکر منانا چاہیے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تو ہوتا کیا، ہماری زندگی میں بے چینیاں آ جاتی ہیں، ہماری روح جو ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم بے چین کیوں ہیں، ہم بھاگتے ہیں، ادھر بھاگیں گے، آج ہم بور ہو رہے ہیں ونڈو شاپنگ کرنے نکل جائیں گے، ہم بور ہو رہے تھے، ہم کرتے تھے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہوا نا، اس وقت عقل ہی کوئی نہیں تھی، پتہ یہ ہوتا تھا کہ اچھا بور ہو رہے ہیں، چلو جی اب دوسری دوست کو بھی فون کیا، تم بھی اپنے بچے اٹھاؤ، میں بھی، چلو جی ونڈو شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، تاکہ آج بڑی بوریت ہو رہی ہے۔ اپنا وقت کیسے کیسے ہم ضائع کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا رب جو ہے نا، جو ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور اتنی آسان نوکری ہم لوگ کرتے ہیں،
اب دیکھیے جب باہر نوکری کرنے جاتے ہیں تو ایسے تو نہیں کوئی پے دے دیتا آپ کو کہ جیسے ایسے جی آپ آئے تھے، آپ اس دن آئی تھی، آپ مجھے بڑی اچھی لگی، 1 مہینے کے بعد آپ کا پے چیک آپ کے گھر آ جائے گا. نہیں ہوتا نا. تو پھر رب عظیم سے ہم کیسے یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی کرم ہم پہ کرتا رہے گا جب ہم کچھ بھی نہیں ایسے کریں گے. ہم تو اتنی ماری باندھی نیکیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہم سوچتے ہیں کہ آج کی بس ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، ہم نے اپنا پورا کام کر دیا، بس ختم. چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہی ہماری زندگی کا حاصل ہوگا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب عقل رکھتے ہو. الحمدللہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں کہ عقل ہے، جان بوجھ کے بیوقوف نہ بنو. ساری دنیا کو بیوقوف بناتے ہو، مجھے بیوقوف نہ بناؤ. دیکھو وہ پڑھا تھا نا اپنے منافع کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے دھوکہ دیتے ہیں. اور آپ بلیو کریں کہ ایک دھوکے کی بات میں نے ابھی ریسنٹلی، یہ بڑی مزے کی بات تھی، آج میں اپنی کلاس میں بھی شیئر کر رہی تھی کہ کسی نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ہیلا کیا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ ہیلا بہانے کو کہتے ہیں. تو شی سیڈ کہ نہیں، وہ جو اسلام میں ہیلے کا ہے، مجھے آنیسٹلی مجھے نہیں پتا اور میرے علم میں ابھی تک یہ بات بھی نہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں کہ مجھے حیرت ہوئی سن کے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے کسی کا جیسے کسی کے بارے میں بول رہی تھی کہ ان کی نمازیں قضا تھی یا ان کے روزے قضا تھے، تو میں نے اس کا کفارہ دے دیا. تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات کی آپ نے. تو انہوں نے کہا کفارہ ایسے میں نے دیا کہ میں نے $100 کسی کو دیے جو زکوٰۃ کے، فار ایگزامپل کسی کو دیے جو اپنے جاننے والوں میں سے جن کو زکوٰۃ لگتی ہے. اب جن کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو تو $100 دیے، اس نے وہ $100 ان کو واپس دیے کیونکہ وہ اب جو دے رہی ہے وہ گفٹ ہے دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں کے درمیان معاہدہ ہے، اس کے درمیان میں اور اس کے درمیان میں. اب انہوں نے کہا کہ اس نے وہ $100 مجھے ایز اے گفٹ دے دیے، میرے پاس آئے میں نے پھر اس کو دے دیے، زکوٰۃ کے پیسے کر کے دیے، اس نے وہ مجھے پھر گفٹ کر دیے. اس طرح سے کرتے کرتے اتنے پیسے ہو گئے کہ میں نے کفارہ ادا کر دیا. And I was like, oh my God, کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اللہ اکبر. اور آپ بلیو کریں کہ ایسے اعتقاد ہوتے ہیں ہم لوگوں کے، کیونکہ اٹ ڈیپینڈ کہ آپ کس کو فالو کریں. اب وہ ایسا نہیں تھا. اب میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ وہ بڑی نیک عورت ہے. وہ جیسے ایسا نہیں تھا کہ ان کو علم ہی نہیں ہے، لیکن افسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ کس طرح سے ہم دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. یہی بات شرک میں آتی ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم شرک کے در کر گئے. تو ہمیں سوچنا ہے جب ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں نا، کسی عالم کو فالو کر رہے ہیں، تو اندھے بن کے فالو نہیں کرنا. ہمارے عقل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تعقلون، تم عقل رکھتے ہو، کیسے مان جاتے ہو. چلیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم نے ابھی تک کی ہے الحمدللہ آیت نمبر 73 تک ہم کر چکے ہیں. اب ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 74. ثم پھر کست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعدی اس کے بعد، ذالکا اس کے، فاہیہ پس وہ، کل حجارتی پتھر کی طرح ہیں، او یا اشد زیادہ سخت ہیں، قسوتن سختی میں، وَإِنَّا اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے بعض، لما یقیناً جو، یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس میں سے، الانہار نہریں. اب دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو سامنے اتنا بڑا معجزہ آنے کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے، سما کست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے. اب معجزہ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. اب اتنی بڑی تکلیف آئی نا، پورے شہر میں لڑائیاں شروع ہو گئی، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے، اور پھر مشکل جب آئی، ایک کو قتل کر دیا، سگا چچا تھا ان کا. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم پہ پرابلمز نہیں آتی ہیں کیا، مشکلیں نہیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر ہوتی ہے، وہ گزرتی ہے، ہم پھر بھول جاتے ہیں. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جب بھی تم پہ کبھی کوئی مشکل آتی ہے نا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہوتا ہے. اس وقت انسان کے جب آنسو گرتے ہیں، جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں وہ آنسو. اب دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جس وقت رونا آتا ہے نا، ان آنسو کو کیش کیا کریں. جو آنسو آپ کے خشیت الہی سے گرتے ہیں نا، وہ آنسو فرشتے زمین پہ بھی نہیں گرنے دیتے، وہ یہاں سے اٹھا لیتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे कह रही है सुम्मा कसत कुलूबुहुम, फिर उनके दिल सख्त हो गए, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, फाहिया कल हिजारतु, कि वो पत्थर की तरह, और शद्दु किस्वतन, या इससे भी ज्यादा सख्त हो गए। लेकिन पत्थर की एग्जाम्पल देने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं व इन्ना मिनल हिजारती, और पत्थरों में से भी कुछ ऐसे हैं, लिमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कि उनमें से नहरें बह निकलती हैं। अब देखिए ये इतनी बड़ी खैर की बात है। पत्थर का मतलब ये है कि वो दिल जो सख्त होते हैं ना, उनमें से भी खैर निकल आती है। और वो मिनहा व इन्ना, और बेशक, मिनहा, इनमें से, लिमा, यकीनन, जो यशक्ककु, वो जो फट जाते हैं, फयखरुजु, बस निकल आता है, मिनहु, उसमें से, अलमाउ, पानी, व इन्ना, और बेशक, मिनहा, इनमें से, लिमा, ली, यकीनन, मा, जो यहबितु, गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से, वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बिगाफिलिन, गाफिल, अम्मा, उससे, तामलून, जो तुम करते हो। इस एक आयत में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ए इंसान, पत्थर भी जो है ना, वो भी अल्लाह के डर से फट जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के खौफ से। देखो आपने लैंड स्लाइडिंग देखी है ना, कहते हैं कि वो कुछ पत्थर हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के डर से वो गिर जाते हैं, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे नहरें, जैसे पूरे मुल्क उससे सराब होते हैं, उनमें से इतनी खैर फूटती है। एक हदीस में आता है कि एक रवायत है बल्कि, कि उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना इल्म था, और वो एक, आपने वो सुना ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इल्म का दरिया हूँ, और मैं इल्म का घर हूँ जैसे, और उसका दरवाजा जो है वो हजरत अली को उन्होंने कहा था कि वहां से गुजर के आना होगा। हजरत अली के पास इतना इल्म था कि कहते हैं कि हजरत अली और हजरत उमर के पास इतना इल्म था कि अगर, हजरत अली कहते थे कि मुझे एक ही अफसोस है कि लोगों ने मुझसे इनफ सवाल नहीं पूछा, वरना मैं उनको इल्म की वो बाब बताता। और बाज़ उलमा के बारे में आप देखिए, इब्ने तैयमा के बारे में कहते हैं कि वो इतना इल्म था कि वो जिस बाब में भी जाते थे, अगर वो तफसीर करते थे तो लगता था कि इल्म का समंदर है उनके पास, अगर वो ट्रांसलेशन में जाते थे तो लगता था वो इल्म का समंदर है, अगर वो किसी फिक की बात करते थे तो लगता था कि वो बस इसी में पूरे हैं। हर फील्ड में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इतना इल्म दिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इतना, या तफज्जरु मिनहुल अनहार, के उनमें से नहरें बह निकलती हैं, कि इंसान के अंदर अल्लाह ने इतनी खैर रखी हुई है कि न सिर्फ वो अपने लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए वो रहमत का बाइस बन जाता है। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जिनमें से पानी निकलता है। देखिए अगर पूरे शहर को बंदा सैराब नहीं करता तो अपने घर को तो कर देता है ना, अपने मोहल्ले को कर देता है, अपने छोटे से शहर को कर देता है। और उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अल्लाह की खशियत से काम उठते हैं। तो इसी तरह इससे हमें ये दलील मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नबूवत से पहले मुझे अभी भी याद है कि मक्का के वो पत्थर जो मुझे सलाम किया करते थे। और एक उसकी कुरान में इसकी एग्जाम्पल मिलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कहा था कि इंसान अगर ये कुरान में पहाड़ के ऊपर नाजिल करता तो वो खशियत इलाही से टुकड़े टुकड़े हो जाता। तुझे क्या डर नहीं लगता अल्लाह सुब्हानहू तआला से, तेरे अंदर खशियत क्यों नहीं आती है? हमने ये पढ़ा हुआ है ना, अल्लाह अकबर। और इसके बाद आप देखिए कि खशियत इलाही के बारे में सूरत मुल्क में आता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊना रब्बहुम खौफम व तमा, कि वो लोग जो खशियत इलाही से उनकी पुश्तें, ततजाफा जुनूबुहुम, उनकी पुश्तें जो है ना वो बिस्तरों पे नहीं लगती हैं, अनिल मदाजी यदऊना रब्बहुम खौफम व तमा, कि वो खौफ से और उम्मीद से अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारते हैं आधी रातों को उठ के। अल्लाह ताला उनके अजर ऐसे जाया नहीं करेगा। एक हमें तो नींद ही इतनी आती है, अब रात के सोए फजर में उठना भी कितना बड़ा कमाल लगता है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाउम बिमा कानू यामलून, कि जानता ही नहीं, फला तअलमु नफ्सुन, कि कोई नफ्स, नफ्सुन नकरा या पे है ना कि हर इंसान के लिए है, कि कोई नफ्स ये नहीं जानता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके लिए कितनी खैर, कुर्रत आयुन, उसकी आंखों की ठंडक कहाँ छुपा के रखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कोई चीज अगर हम कोई नेक अमल करते हैं अपने पास बिल्कुल नहीं रखेगा, वो फौरन उसका बदला दे देता है।
ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو، میرے خامن کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. کہ جزا کس چیز کی ہے؟ یہ کس چیز کا اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے رہا ہے؟ کہ جو وہ عمل کرتے تھے، رائٹ. تو عمل پہ ہمیں دھیان دینا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ابھی ہم قرآن جو سیکھ رہے ہیں تو ہمارا عمل میں ڈھل جائے سارا کچھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اللہ سے اسی طرح سے جب دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں بھی کرے گا. اور اسی طرح سے دیکھیں خشیت الہی یہ جس انسان میں آ جاتی ہے نا، اس کی دعائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے. ابھی ہم جو بار بار پڑھ رہے ہیں سورۃ بقرہ میں، جو ہم بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے؟ وہ بار بار موسیٰ کو کہتے تو اپنے اللہ سے مانگ، تو اپنے اللہ سے یہ پوچھ کے بتا ہمیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کہ جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے اے نبی، تو ان کو کہتے کہ میں تیرے قریب ہوں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان فلیستجیب. اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کوئی ایک سینٹنس بھی نہیں رکھا. اس نے کہا کہ وہ قبول کرتا ہے، وہ سنتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ جب تم سجدے میں ہوگے سنوں گا، جب تم خاص طور پہ مسجد کے اندر ہوگے میں سنوں گا، جب کعبہ کے اندر ہوگے سنوں گا، یہاں پہ ہوگے سنوں گا. وہاں پہ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ میرا بندہ جس وقت مجھے پکارتا ہے میں اس کی آواز کو سنتا ہوں. اب آگے بھی دیکھیے نا، ہم یہاں تک تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، ہم تو جب بھی مانگیں گے سنیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلیستجیب، بس ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں. یہ تو اب حکم مانیں گے، جب پتہ ہوگا تو حکم مانیں گے نا. تو ابھی تک آپ نے جتنے حکم آئے ہیں ان کو لکھتے جانا. سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ جب ہم پڑھے تھے، ابھی ہم نے 20 آیات کی تھی، تو پہلا حکم آ گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا تھا. صرف مسلمانوں کی پکار نہیں تھی یہ کہ اعبدوا ربکم. رب میں اتنی محبت، اتنی چاشنی، اتنی پیار ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے تھام لیا، جس نے مجھے ہدایت دی، جس نے مجھے وہ راستہ دکھایا کہ اتنی مشکل اس دنیا میں چلنے کو مجھے بتایا کہ یہ راستہ سیدھا ہے. اور شیطان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا، کیونکہ تم کہہ رہے ہو نا کہ تم بہکاؤ گے، جاؤ بہکا لو. بتا بھی دیا ساتھ ساتھ کہ دیکھو ایسے ایسے شیطان بہکائے گا، اس کی باتوں میں نہ آنا. لیکن ساتھ اس کو چیلنج بھی کر دیا کہ تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے متقی بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو ہم تو اپنے رب کا غرور ہیں، انشاءاللہ ہم مسلمان اپنے رب کا غرور ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ قدم قدم پہ سوچ کے قدم اٹھاؤ کہ تم کس کے بندے ہو. اب دیکھیے کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک نوکر ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل تو کوئی پریزیڈنٹ کا نوکر ہوتا ہے، اس کی ٹور ہی بڑی ہوتی ہے. پریزیڈنٹ سے تو ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ نوکر کو بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں جی اس پریزیڈنٹ کا نوکر ہوں. ہر کوئی اس کو بھی سلام کر رہا ہوتا ہے. اب بالکل وہی سمجھے کہ ہم بھی تو اپنے اللہ کے نوکر ہیں، ہم کوئی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہیں. الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے چیپٹر میں جو ہم نے پڑھا ہے ابھی تک، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عمل میں یہ پوری ایک ایک آیت جو ہم نے پڑھی ہے یہ ہمارے عمل میں کیسے ڈھلے گی. اور اس کے لیے ہم نے جو سب سے زیادہ ہے نا، وہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے راستے آسان کر دے اور مجھے خیر کا دریا بنا دے. یا اللہ مجھ سے ایسی خیر پھوٹے کہ میں ہر ایک، دیکھیے کتنی آسان ہے اسمائل دینا. آپ نے کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، آپ نے تو نیکی کر گئے نا. آپ نے کسی کو سلام کر دیا، اب دیکھیے بھاگا کریں. کبھی بھی کسی کو سلام کرنے کا کتنا اجر ہے، 30 نیکیاں اس پہ بھی مل جاتی ہیں. کچھ بھی نہیں، السلام علیکم کہہ دیا، اگلے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے اس سے زیادہ نیکیاں کما لی. تو مت انتظار کیا کرے کہ وہ سلام کرے تو جواب دوں گی، خود بڑھ کے آگے نیکی کما لیا کرے. اور اتنی آسان آسان نیکیاں، صبح سے رات تک آپ دیکھو نیکیاں ہی نیکیاں. اگر آپ سوچ کے یہ کرو گے تو الحمدللہ. اور آخر میں بھی میں یہ کہوں گی کہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہم اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، قبل الموت،
یہ بہت مانگا کرے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری موت سے پہلے ہمیں تو معاف کر دینا، ورحمنا، اور ہم پہ رحم کرنا، عند الموت، موت کے جو ہمارا وہ وقت آئے گا نا موت کا، اس وقت ہمیں تو معاف کر دینا، ہم پہ رحم کرنا، ولا تعذبنا، اور نہ تو ہمیں عذاب دینا، بعد الموت، موت کے بعد، ولا تحاسبنا، اور اللہ ہم سے حساب